السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں چھپکلی کو مارنا حلال ہے یا حرام۔ ہم نے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی کا خون لگ جائے تو وہ عصیب زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپکلی کو مار لے تو اس کو پاک ہونے کے لیے 3 دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے۔ کیا چھپکلی ایک منحوس جانور ہے؟ ناظرین گرامی، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے اور عام طور پر گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، جنہیں یورپی ممالک اور چائنیز بہت شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ اس کی کچھ اقسام اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ کسی کے کھانے میں اپنی زبان لگا دے یا وہ خود اس میں گر جائے اور پھر بعد میں انسان اس کھانے کو کھا لے تو چند لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جب چھپکلی دودھ میں گر جاتی ہے اور پھر بے خبری میں دودھ کو پی کر جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ اکثر تو گنے والے حضرات جوس بناتے ہوئے ساتھ ہی بے خبری میں مشین میں چھپی ہوئی چھپکلی کو پیس جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی چھپکلی ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر خواتین تو چھپکلی کو دیکھتے ہی ڈرنے لگتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کا تذکرہ ملتا ہے، جو آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا، یہی دعائیں بھی کر رہا تھا، جبکہ چھپکلی واحد جانور جو آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ اس بارے میں حدیث پاک حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلیوں کو مارا کرو کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی۔ ان میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی ہوئی مخلوقات ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بہ دن بہت زیادہ اور بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا۔ صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے وہ زمینوں اور غاروں پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2240 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کرلے یا چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارے وہ شخص کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں مارے اس سے کم، اور تیسری چوٹ میں مارنے والے کے لیے دوسری چوٹ میں مارنے والے سے بھی کم ثواب ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ کرلی یا چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے اور نہ ہی چھپکلی کے خون کا جنات سے کوئی تعلق ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 5 نیکیاں، جبکہ جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ چھپکلی جیسے موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور مارنا جائز اور نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں اسی کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم اور تیسری میں اس سے کم ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔